حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ حضرت امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں، اور آپ کی والدہ ام فروہ وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا تھا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا ہے، یعنی ان کا میرے ساتھ دوہرا رشتہ ہے، اسی لیے وہ آپ کا اعزاز و اکرام بھی بہت بجا لاتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 68 برس ہوئی ہے، اور 12 برس حضرت امام زین العابدین کے زیر تربیت رہے ہیں۔ کسی اچھے متقی پرہیزگار اور صاحب بصیرت کسی عالم کے پاس کوئی بندہ 5 سال گزار لے نا تو وہ اسے تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ تو سوچئے جنہیں امام زین العابدین نے تیار کیا ہوگا، 12 سال جن پر محنت کی ہوگی، وہ کیا بنا دیا ہوگا۔ پھر 19 برس آپ اپنے والد گرامی کے زیر تربیت رہے، امام محمد باقر کے زیر تربیت رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو علم حاصل کیا، اس میں صرف آپ کے والد ماجد یا آپ کے دادا جان نہیں ہیں، بلکہ متعدد صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہے اور ان سے علم بھی حاصل کیا۔ غالباً یہ وہی لوگ ہیں جن سے حضرت امام اعظم نے علم حاصل کیا ہے، کیونکہ سہل بن سعد بھی انہی میں سے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے ان سے بھی علم حاصل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تابعی بھی ہیں۔ ذہبی نے انہیں تابعین میں شمار کیا ہے، اور ان کے لیے جو الفاظ لکھے ہیں وہ کہتے ہیں الامام الصادق شیخ بنی ہاشم، بنو ہاشم کے شیخ ہیں، اور امام بھی لفظ ان کے لیے بولا ہے، اور کہتے ہیں احد الاعلام، بڑے لوگوں میں سے ایک ہیں یہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق کی خصوصیات اور دیگر آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ منورہ میں، چونکہ آپ کی پیدائش بھی مدینہ منورہ کی ہے اور آپ کا وصال مبارک بھی وہیں ہوا ہے، تو آپ وہاں مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ تو مسجد نبوی شریف میں ایک شخص آیا، غالباً کوئی معتمر ہوگا یا حاجی ہوگا، تو اس نے آ کر اپنا سامان کسی کونے میں رکھ دیا اور نماز وغیرہ میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے سامان میں سے کوئی تھیلی تھی وہ دیکھی تو وہ اسے نہ ملی۔ وہاں قریب حضرت امام نماز میں مشغول تھے، تو اس نے دیکھا کہ یہی ایک شخص مسجد میں ہے، تو شاید میرے وضو کے دوران یا ادھر ادھر آتے جاتے اس نے یہ چیز کوئی میری اٹھا کر آگے پیچھے کر دی ہے۔ تو اسے آپ کا اندازہ نہیں تھا، اس نے جا کر کہا کہ یہ میری تھیلی گم ہوئی ہے اور اس میں کچھ میرے پیسے تھے۔ آپ نے فرمایا کتنے تھے اس میں؟ اس نے کہا 1000 دینار تھے۔ آپ نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، آپ نے اسے ساتھ لیا، اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر 1000 دینار نکال کر کہا یہ لو جاؤ، اگلی بات نہیں کی۔ اب جب وہ واپس مسجد میں آیا، مسجد میں آ کر اس نے اپنا سامان وغیرہ اکٹھا کیا، تو اسی کے سامان کے نیچے اس کی تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس کو پتہ نہیں چلا، اس کو کسی نے بتلا بھی دیا۔ اس نے کہا جناب یہ آپ مہربانی کریں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ واپس رکھیں۔ آپ نے فرمایا ہم خاندان رسول جب کچھ دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، اب یہ تمہارے ہیں بس۔ آپ کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ جسے مخلوق کی خیر خواہی کہیں، مخلوق کے ساتھ محبت کہیں، قحط کا زمانہ تھا، تھوڑی حالات خراب ہوئے تو پتہ چلا کہ شہر سے سارا اجناس وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ نے اپنے جو ذمہ دار تھا کوئی شخص، اس سے فرمایا کہ ہمارے پاس کتنا موجود ہے سٹاک؟ تو نے عرض کیا ہمارے پاس تو بہت ہے، کئی سال بھی ہمارے آسانی سے گزر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اب اہل مدینہ کو ضرورت ہے، شہر والوں کو اس وقت اناج کی ضرورت ہے، یہ سارا فروخت کر دو، لوگوں کے کام آ جائے۔ کہتے ہیں جب سارا فروخت کر دیا گیا غلہ، تو اس کے بعد فرمایا اب کیا صورتحال ہے؟ عرض کیا گیا جناب اب وہی صورتحال ہے جو عام بندے کی ہے، جیسے عام بندوں کو اب ایک ایک چیز کی ضرورت ہے، ایسے ہمیں بھی ساتھ ساتھ ضرورت پڑے گی۔ فرمایا اب ٹھیک ہے کہ ہم عام لوگوں کے برابر ہو گئے ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں پر مشکل وقت آئے اور ہم آسودگی میں ہوں۔